بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بعد سیرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر وہ حاجرہ یہاں رہیں گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو وہاں میوے یہاں سے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت پریشان ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، سیرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کرو۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب حاجرہ علیہ السلام سے کہا، تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے آئے۔ جب 2 گھڑی گزری تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت حاجرہ کو کوہ صفا مروہ کی طرف دوڑیں۔ وہاں بھی کہیں پانی نظر نہ آیا۔ اس طرح پانی کے لیے صفا اور مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت الجماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت حاجرہ جاری رہے گی، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ آب زمزم ہے لٹا کر پانی کے لیے پہاڑ صفا اور مروہ کی طرف دوڑیں اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پڑے تھے پیر رگڑتے تھے، اسی جگہ بے حکم خداوند قدوس پانی کا فوارہ جاری ہوا، اور بے فضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ بس وہی پانی حضرت حاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا اور مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ تمام مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ بس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں ماں اپنے تمام مویشیوں کے بے وجہ پیاس کے کوہ صفا پر آیا تو اس قافلہ نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا، اور اس قافلہ کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ اسی تعجب میں حضرت حاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس قافلے والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب سرگزشت انہیں سنائی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بود و باش اختیار کریں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیں تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے
اور حضرت ہاجرہ ریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سیرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر کوہ بیان کی راہ لی۔ جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں اور کسی کوہ میں بیٹھے کوئی چلتا پھرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا، مگر حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر بے غرض استقبال آگے بڑھی اور ان کو نہایت تذکر و احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا، دیکھو تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس وقت حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالاسرار کہا، آپ سواری سے تو اتریے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھلوا دیے، اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دھلا دیے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا وہ اب مقام خلائق کا مصلی ہے، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بیت المقدس تشریف لائے اور حضرت سیرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت و مہمانداری کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے، اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 تک یہ خواب دیکھتا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بے منزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سیرہ خاتون سے کہا، آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سیرہ خاتون نے کہا، بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا، آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا، افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔
حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا خدا نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا ابھی تو یہ لڑکا ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب میں کہا میں آج اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہے اور میں بے خوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا ہے میرے ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر اور فرزند ارجمند کے سامنے انہیں اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے بیٹے میرے مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی اے میرے ابا جان یہ تو بڑی باری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں، جب آپ حکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں باخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا اے میرے باپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فائدہ فرمایا گیا کہ ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا ہے میرے باپ اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا اس میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں پاؤ گے اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع و نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجئے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرح پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اب جس کو اس وقت مینا بازار کہتے ہیں، جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں تصدیق ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجئے اور امر الہی بجا لائیے۔ کیا خوب شعر ہے۔ وہ موقید ہوئے امر سبحان کے، وہ موقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے۔ ماشاءاللہ۔
پھر جب دونوں حکم خدا بندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خدا بندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا کو ہی خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل نے بے وقت ذبح اپنے ابا جان سے مودبانہ التماس کی، اے ابا جان میری اس وقت صرف 3 گزارشیں اور میری وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دے دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کر رہے ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بے حکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا، میرے ابا جان کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر سے چھری کو تیز کیا، پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے جھٹکا دیں، شاید کامیاب ہو جائیں، میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرضے کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو 1 دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سے سب سے بہتر اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کی تحقیق
اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے سرئی آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کی جنت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو جنت سے لائے تھے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔